السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب وإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعید قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفیظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فانبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد واحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخوان لوط واصحاب الايكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد افعينا بالخلق الاول بل هم في لبس من خلق جديد وقال تبارك وتعالى وآت ذا القربى حقه وابن السبيل۔ حاضرین جمعہ، دوستوں اور بزرگوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی اور بزرگی اس پروردگار کے لیے ہی لائق و سزاوار ہے جو سارے جہانوں کا اکیلا پالنہار ہے۔ درود و سلام نازل ہو جیو اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے سارے نبیوں پر، خاص کر ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے اس دین اسلام کو دنیا کے کونے کونے تک پھیلانے کے لیے بہت ساری مصیبتوں اور مشقتوں کا سامنا کیا۔ محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین ہمارا خالق ہے، اسی نے ہم کو پیدا کیا، دنیا میں بسایا، جسمانی غذا کے لیے قسم قسم کی چیزیں پیدا فرمائیں اور روحانی غذا کے لیے انبیاء اور رسول کا سلسلہ جاری کیا، کتابوں کو نازل فرمایا۔ اس طرح ہماری روح اور ہماری جسم دونوں کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العالمین نے لیا۔ ہم اللہ رب العالمین کی مخلوق ہیں اور اس کے بندے ہیں، غلام ہیں، نوکر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کرنے کے بعد ہمارے اوپر ذمہ داریاں ڈالا ہے۔ ذمہ داریوں میں دو قسم کی ذمہ داریاں ہیں، ایک خود اللہ رب العالمین کے تعلق سے کچھ ذمہ داریاں ہیں اور ایک اللہ کے بندوں کے تعلق سے کچھ ذمہ داریاں ہیں، جس کو ہم حقوق کہتے ہیں۔ جیسے اللہ کے حقوق ہیں اور بندوں کے حقوق ہیں۔ اللہ کے حقوق میں سے واضح طور پر جو پروردگار نے ہم سے جو مطالبہ کیا، ہم سے جو چاہا، وہ یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عظمت کو اپنے دل میں بٹھائیں، یہ مانیں کہ پروردگار بہت بڑا ہے، اور اللہ رب العالمین کی توحید کامل کو ہم مانیں، توحید کی ہر قسم کو ہم مکمل طریقے سے عمل کریں، اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو ہم مانیں کہ اللہ تعالیٰ کے بہترین نام ہیں، ناموں میں وہ ایکتا ہے، تنہا ہے، اس کے ناموں کے اندر بغیر تکییف کے، بغیر تعویل کے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں پر ایمان رکھیں، یقین رکھیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ مطالبہ بھی کیا ہے حقوق اللہ میں کہ ہم ہر طرح کی عبادت کا مستحق اور صرف اللہ کو جانیں کہ اللہ ہی ہے ہر طرح کی عبادت کا مستحق، اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق ہیں ہم پر، ہم سے اللہ نے یہ چاہا ہے۔ اور یہ عقیدہ رکھیں کہ الرحمن علی العرش استویٰ،
اے پروردگار رحمان عرش کے اوپر مستوی ہے، ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش ہے، عرش پر اللہ تعالیٰ مستوی ہے، یہ عقیدہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ چاہا ہے اور اس کی تقدیر اور اس کے فیصلے پر ہم راضی رہیں۔ جو بھی فیصلہ وہ ہمارے حق میں کرے، ہو سکتا ہے کہ جو بعض فیصلے ہمارے مزاج کے خلاف ہوں، بعض فیصلے ہمارے مزاج کے موافق ہوں، جو بھی ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر ہم راضی رہیں، آمنا و صدقنا کہیں۔ یہ اللہ نے چاہا ہے، ہم سے مطالبہ کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر ہم شکر ادا کریں، اور اگر کوئی مصیبت حکمت کہتے ہیں تو وہ ہمارے اوپر نازل فرمائے تو اس پر صبر کا دامن تھامے رکھے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق میں سے۔ اسی طرح اللہ پر کامل بھروسہ کریں، مکمل توکل پروردگار پر ہمارا ہونا چاہیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے حکموں کی تعمیل کریں، اللہ کا ذکر کثرت سے کریں، کھلے چھپے ہر حال میں اللہ کی نگرانی کا احساس دل میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، میرے ہر عمل کو جانتا ہے۔ دل کے اندر جو موجود خیالات آتے ہیں، یہ خیالات کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ انہ علیم بذات الصدور، کہ دلوں کے بھید تک کو وہ جانتا ہے۔ یہ احساس ہم دل میں رکھیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حقوق ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے مطالبہ کیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں، اللہ کے سوا کسی کو نہ پکاریں، کسی کی عبادت نہ کریں، سجدہ، رکوع، اسی طرح امیدیں، نظر و نیاز، یہ صرف اللہ کے لیے خاص ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو نہ کریں، یہ اللہ کے حقوق میں سے۔ میرے بھائیوں، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کرنے کے بعد اللہ کے حقوق کا ذکر فرمانے کے بعد اس کے بندوں کا بھی حقوق ذکر فرمایا ہے۔ اللہ کے بندوں کے بھی ہمارے اوپر حقوق ہیں، مخلوق کے حقوق ہیں۔ ایک المیہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کو یہ دیکھا گیا کہ حقوق اللہ کے اندر تو بڑی دلچسپی لوگ لیتے ہیں، پنج وقتہ نماز کے پابند ہیں، ذکر و اذکار کی کثرت کرتے ہیں، نماز تہجد تک کی بھی وہ پابندی کرتے ہیں، لیکن حقوق العباد کے معاملے میں بڑے بے پرواہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق کو ادا کرنے کے معاملے میں وہ صحیح نہیں ہوتے، ان کے معاملات لوگوں سے صحیح نہیں رہتے، اخلاق و کردار ان کا صحیح نہیں رہتا، امانت اور دیانت داری ان کے اندر نہیں رہتی، خالی رہتے ہیں، بہت ساری برائیاں مخلوق کو تکلیف دیتے ہیں، اللہ کے بندوں کو پریشان کرتے ہیں، پھر یہ پنج وقتہ نماز کے پابند ہوتے ہیں اور یہ نماز تہجد بھی پڑھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جس طرح حقوق اللہ کے بارے میں پوچھ تاچھ ہوگی، اسی طرح حقوق العباد کے بارے میں بھی پوچھ تاچھ ہوگی۔ اور آگے بڑھ کر کے اگر یہ بولیں، آپ اگر حقوق اللہ میں بالکل پرفیکٹ ہوں لیکن حقوق العباد کے اندر آپ کوتاہی کر رہے ہو، بے پرواہ ہو، تو بہت ہی ممکن ہے اور یقینی بات ہے کہ سارے حقوق اللہ ادا کرتے ہوئے بھی آپ جہنم میں جائیں، آپ جہنم میں چلے جائیں گے، اللہ کی رحمت سے مایوس اللہ رب العالمین کی رحمت سے دور ہو سکتے ہیں۔ یہ اس بات کا بہت ڈر ہے۔ صحیح مسلم کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مفلس کے نام سے سب کو معروف ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہمارے امت کا مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا المفلس فینا من لا درہم له ولا دینار، مفلس وہ ہے، غریب وہ ہے، خلاش وہ ہے، تنگ دست وہ ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی، اس کا ڈیفینیشن کیا کہ مفلس وہ نہیں ہے جس کے پاس دینار و درہم نہ ہو، بلکہ میری امت کا اصلی مفلس وہ ہے جو اب دیکھو حقوق اللہ پورے بجا لا کر کے لائے گا، عبادتیں کر کے آئے گا، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، سب کر کے اللہ کے پاس آئے گا، لیکن آئے گا اس حساب سے کہ اللہ کے بندوں کو تکلیف دیا ہوا ہوگا، آئے گا اس حساب سے کہ کسی کو مارا ہوگا، آئے گا اس حساب سے کہ کسی پر الزام لگایا ہوگا، آئے گا اس حساب سے، اس اعتبار سے کہ ناحق کسی کا حق مارا ہوگا۔ وہ جتنے لوگوں کو یہ تکلیف دیا حقوق العباد کے اندر، سارے لوگ لائن میں کھڑے ہوں گے، پروردگار کا فیصلہ یہ ہوگا کہ جتنی نیکیاں ہیں حقوق اللہ کی، نمازیں ہیں، روزے ہیں، صدقے ہیں، عبادات ہیں، سب جن کے حقوق مارا ہے، یہاں پر حقوق العباد کو پریشان کیا ہے، ان کو دے کر کے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں ان کو داخل کرے گا۔ آخرکار جب ابھی وہ جو شکایت کرنے والوں کی قطار باقی ہے اور اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں، بہت ساری نیکیاں کے بعد 60 سال 70 سال کی جو بھی زندگی پروردگار نے اس کو عطا فرمائی تھی، بہت نیکیاں کمایا تھا، سب نیکیاں ضائع ہو گئی، دوسروں کو دے دی گئی، ان کو جنت بھیج دیا گیا۔ اب آخرکار اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ شکایت کرنے والوں کی برائیاں اس کے اوپر ڈال کر کے اس کو جہنم میں داخل کرے گا۔ آپ سوچیں، یہ کوئی فرضی کہانی، فرضی قصہ نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول کی زبان سے نکلی ہوئی چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے، یہ صادق المصدوق کی زبان سے نکلی ہوئی چیز ہے۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، رسول اللہ تو صرف وحی کی پیروی کرتے ہیں۔ آپ غور کریں، حقوق اللہ کے اندر انسان پرفیکٹ کیوں نہ ہو، حقوق العباد کے اندر اگر کوتاہی ہوتی ہے، بندوں کے حقوق مارتا ہے، ان کو تکلیف دیتا ہے، ان کو ستاتا ہے، ان کو پریشان کرتا ہے، عند اللہ اس کی ساری عبادتیں برباد ہو جائیں گی اور یہ جہنمی ہوگا۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے۔ میرے بھائیوں، خاص کر بندوں کے حقوق میں سے چند حقوق ایسے ہیں جن سے ہم اکثر طور پر غافل رہتے ہیں۔ ان میں سے ایک تو رشتہ داروں کے حقوق ہیں،
رشتہ داروں کے حقوق، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کی خبر گیری کرنا، ان کے ساتھ ہر قسم کا تعاون پیش کرنا، اس کا اللہ نے بار بار حکم دیا ہے، بار بار حکم دیا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، ان کے حقوق تم ادا کرو۔ فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، رشتہ داروں کو ان کا حق دیا کرو۔ میرے بھائیو، آج کیا کرتے ہیں لوگ؟ مسلمان ہیں، اسلام ایمان والے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، ہم کو سب کچھ معلوم ہے، لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ تعاون کرنے کے بعد احسان جتلاتے ہیں، کچھ مدد کرتے ہیں احسان جتلاتے ہیں، کسی کی سفارش کرتے ہیں تو احسان جتلاتے ہیں، کوئی ترقی کر دیا اس کے تعاون سے تو کہتے ہیں کہ ہمارے ٹکڑے پر پلنے والا ہے یہ احسان جتانا۔ تین نقصانات اس کے اندر ہے۔ ایک تو جو کچھ آپ نے مدد کیا سب غارت ہو گیا، کیونکہ اللہ رب العالمین احسان کرنے والے کے احسان کو غارت کر دیتا ہے، یعنی احسان کر کے اس کو احسان جتاتا ہے اگر کوئی تو اس کو برباد کر دیتا ہے۔ دوسرا یہ کہ نفاق کی یہ علامت ہے، یعنی احسان کر کے اس احسان کو جتانا یہ منافقین کی بڑی پہچان ہے۔ میرے بھائیو، یہ چیزوں کے اندر انسان ملوث ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں، ضرورت مند آدمی، رشتہ دار ضرورت مند رہتا ہے، رہنے کے باوجود بھی آپ کے پاس مال ہے، دولت ہے، رسوخ ہے، اثر ہے، سب کچھ ہے، لیکن آپ سے مدد مانگنے سے وہ کتراتا ہے۔ وہ اس حساب سے کتراتا ہے کہ آپ یہ مدد کرے گا، سارے خاندان کے لوگوں میں جا کر کے ڈھنڈورا پیٹے گا کہ وہ میرے پاس آیا، مجھ سے میرے سامنے ہاتھ پھیلایا، میں نے اس کو دیا۔ اس کو اس نے کیوں دیا؟ اس کو اس نے اللہ کی رضا کے خاطر دیا، اللہ کا حکم تھا یہ، رشتہ داروں کو ان کا حق دو بول کر کے۔ چنانچہ اس نے کیا کام کیا؟ عبادت کا کام کیا، اب جا کر کے احسان جتلاتا ہے۔ اس لیے رشتہ دار ضرورت مند رہنے کے باوجود بھی سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، کیونکہ یہ سب لوگوں کے سامنے جا کر کے بولے گا اور ہماری عزت کو نیلام کرے گا، عزت کو مٹائے گا۔ میرے بھائیوں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، رشتہ داروں میں اگر کوئی آدمی تعاون کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کہا کہ تم کو ڈبل صدقے کا ثواب ملے گا۔ عام آدمی کو ضرورت مند ہے، اس کو اگر آپ دے رہے ہیں تو ایک صدقے کا ثواب ہے، لیکن آپ اپنے رشتہ داروں میں تعاون کر رہے ہیں تو ڈبل ثواب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدقۃ علی المسکین صدقۃ وہی علی ذی الرحم ثنتان صدقۃ وصلۃ۔ اگر مسکین پر اگر آپ تعاون کرتے، صدقہ کرتے ہیں تو صدقے کا ثواب ہے، لیکن اگر آپ کسی اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتے ہوئے ان کی خبر گیری کرتے ہیں، ان کا تعاون کرتے ہیں، ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں تو دو ثواب ہے، ڈبل اجر ہے۔ ایک تو صدقہ دیے اس کا ثواب ہے، دوسرا صلہ رحمی، رشتہ داری کو آپ نے جوڑا، اس کا ثواب ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لونڈی کو آزاد کر دیا تھا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ لونڈی کو حضرت میمونہ نے آزاد کر دیا ہے۔ اللہ کے رسول نے حضرت میمونہ سے کہا، میمونہ اپنے ماموں کو دیتی تو تیرے لیے اجر میں زیادتی کا باعث ہوتا، تو یہ عام اس کو آزاد کیوں کیا؟ اپنے ماموں کو دے دیتی تو زیادہ اس کے ثواب تجھ کو ملتا۔ رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا یہ اسلام کے بڑے بڑے بنیادی قوانین میں سے ہے۔ میرے بھائیوں، رشتہ داروں کی مدد کرنا، مریض ہو تو علاج کرانا، بچے بچیاں ہو تو شادی میں مدد کرنا، کاروباری مشکلات میں ہو تو تعاون کر کے ان کو پیروں پہ کھڑا کرنا، یہ رشتہ داروں کے حقوق میں شامل ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کرنے کے بعد ہم کو اپنا غلام کہا، نوکر کہا، تو دو قسم کے جو حقوق رکھے اس میں سے دوسرا حقوق ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر، ایک بات پر، دو بات پر ناراض ہو کر کے رشتہ داری کو نہیں توڑ لینا چاہیے۔ ایسا توڑ لینا برے آدمی کی پہچان ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایسا ہی ایک مرتبہ غصہ آ گیا تھا، امی عائشہ پر الزام لگایا گیا، تو مصطح بن اساسہ بھی اس کے اندر تھے۔ مصطح بن اساسہ یہ غریب تھے اور ابوبکر کے رشتہ دار تھے، چنانچہ پورا ریشن ان کی طرف سے جاتا تھا، حضرت ابوبکر صدیق کی طرف سے جاتا تھا۔ جب معلوم ہوا کہ میری بچی کو الزام لگانے والوں میں اس کا نام بھی ہے تو ریشن انہوں نے کٹ کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ نازل فرمائی وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى۔ تم میں سے جو فضل والے ہیں، بڑے لوگ ہیں، جن کا ذہن بڑا ہے، جن کا سٹیٹس بڑا ہے، جن کے اوقات بڑے ہیں، ان لوگوں کو اس طرح چھوٹی چھوٹی باتوں میں رشتہ داروں کو نہ دینے کی قسم نہیں کھانی چاہیے۔ کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف کر دے اگر تم ان کو معاف کر دو گے تو؟ حضرت ابوبکر صدیق نے پکار کر کے کہا کیوں نہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے، پھر سے راشن جاری کر دیا۔ تو یہ رشتہ داروں کو جو ایک دو باتوں سے اگر ناراضگی ہو جائے تو وہ قطع تعلق نہیں کرنا چاہیے، باتوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ بار بار ایک حدیث کو ہم ذہن میں رکھیں، جب بھی رشتہ داروں کی طرف سے کوئی بات آئے اور ہمارا دل یہ چاہے کہ رشتہ داری کو کٹ کر دینا چاہیے، اب تو ان سے ملاقات نہیں ہونی چاہیے، جب اس طرح ذہن بولے تو بار بار اس حدیث کو ہم ذہن میں رکھیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو جرم ایسے ہیں اللہ تعالیٰ آخرت کی سزا کے ساتھ ساتھ دنیا میں سزا دینے میں جلدی کرتا ہے، فوراً سزا دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ دو گناہ ایسے ہیں، آخرت میں تو سزا ہے ہی اس گنہگار کے لیے، اور دنیا میں بھی سزا میں جلدی کرتا ہے۔ دوسرے کسی بھی گناہ میں
گناہ کرنے کے بعد گنہگار کو اللہ سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا اتنا اہتمام سے جتنا اہتمام سے یہ 2 گناہ کرنے والے کو سزا دینے میں جلدی کرتا ہے۔ صحابہ کرام نے کہا یا اللہ کے رسول وہ 2 گناہ کون سے ہیں؟ پیارے نبی نے فرمایا کسی پر ناحق ظلم و زیادتی کرنا اور خطا رحمی کرنا، رشتہ داری کو کاٹنا، یہ بہت جلد سزاؤں میں پانے کا مستحق ہے۔ دنیا کے اندر بہت سارے لوگوں نے دیکھا جن کا چلتا تھا، جوانی تھی، کماتے تھے، انہوں نے اپنے رشتہ داروں کے حقوق کو مارا، رشتہ داری کو توڑا، آخر بڑھاپے کی عمر کو پہنچے بھی نہیں، بڑی بڑی بیماریوں میں اللہ نے ان کو مبتلا کر دیا، بڑے بڑے سزائیں دنیا کی ان کو مل گئی، اور ان کو احساس بھی ہو گیا کہ یہ چیز کی وجہ سے مجھے یہ سزا ملی، توبہ کرنے لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے رجوع کر لیتے ہیں، یہ الگ بات ہے۔ لیکن میرے بھائیو یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے سزا ہے۔ یہ رسول اللہ نے بیان فرمایا جب بھی اس طرح کا معاملہ آئے، دل کے اندر یہ بات ہے کہ رشتہ داری کٹ کر دینی چاہیے، بار بار اس حدیث کو ذہن میں رکھے، اللہ کا فیصلہ ہے، قانون ہے، دنیا والوں کا کچھ نہیں ہوتا اس میں۔ ڈائریکٹ جب اللہ کی لاٹھی لگتی ہے آواز نہیں ہوتی لیکن لگ جاتی ہے، اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی لیکن لگ جاتی ہے۔ رشتہ داری یہ بہت بڑا انعام ہے اللہ کی جانب سے، اگر اس کو کوئی توڑتا ہے اور اس کے اندر رخنا ڈال کر کے لڑائی جھگڑے میں مبتلا کر کے لوگوں کے دلوں کو نفرت سے پھیرتا ہے، بہت بڑا گنہگار ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قطات، یہ رشتہ داری کو توڑنے والا، خطا رحمی کرنے والا جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ یہ کتنی بڑی وعید ہے میرے بھائیوں۔ اسی طرح پڑوسیوں کے حقوق بھی ہیں۔ یہ پڑوسی قرآن کہتا ہے 3 طرح کے ہیں۔ ایک پڑوسی وہ جو رشتہ دار پڑوسی ہے، ہمارے گھر کے بازو میں رہتے لیکن ہمارے چچا ہے، ہمارے خالہ ہے، یا ہمارے خاص اپنے بھائی بہن ہیں، یہ پڑوسی ہے، اس کو رشتہ دار پڑوسی کہتے ہیں۔ اور ایک پڑوسی وہ اجنبی پڑوسی، یعنی وہ کون ہے معلوم نہیں ہے، رشتہ داروں میں سے تو نہیں ہے لیکن ہمارے بازو میں ہے۔ اور ایک تیسرے پڑوسی قرآن کہتا ہے عارضی پڑوسی، ٹیمپروری پڑوسی۔ ٹیمپروری پڑوسی یہ ہے کہ آپ کسی جگہ پر جانے کے لیے، سفر کرنے کے لیے بس میں بیٹھے، آپ کے بازو میں بیٹھے ہوئے کو بھی قرآن نے پڑوسی کہا۔ اب وہ آپ کے اچھائی کا مستحق ہے، اگر آپ نے آپ اچھائی کر کے اس کو خوش بھی کر سکتے ہیں، اور آپ اپنے بھدا منہ رکھ کر کے بری باتوں سے، برے کاموں سے اس کو تکلیف بھی دے سکتے ہیں۔ اب یہ آپ کے اوپر ہے۔ قرآن کہتا ہے 3 طرح کے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرے، اچھا کرے۔ پیارے رسول نے فرمایا 3 بار کہا واللہ، اللہ کی قسم وہ آدمی مومن نہیں ہے، ایمان کی نفی کر دی، اللہ کی قسم وہ آدمی مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ آدمی مومن نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی وہ آدمی کون ہے جو مومن نہیں ہے؟ پیارے رسول نے فرمایا من لا یأمن جارہ بوائقہ، کہ جس کے پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ رہے، اس کی باتوں سے، اس کے کاموں سے محفوظ نہ رہے، بلکہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے پڑوس کو ستاتا رہے، پریشان کرتا رہے، یہ آدمی مومن نہیں ہے۔ اب بولے کہ وہ پنج وقتہ نماز بھی پڑھے لیکن اس کی وجہ سے اپنے بھائیوں کو تکلیف ہو رہی ہو، کیا وہ مومن ہے؟ عبادت یہ الگ چیز ہے، معاملات یہ الگ چیز ہے۔ آدمی کا ایمان یہ معاملات سے پہچانا جاتا ہے۔ معاملات میں انسان جتنا صحیح رہتا ہے عبادات کے اندر بھی اتنا صحیح کا مطلب ہے۔ اگر معاملات میں صحیح نہ ہو، حقوق العباد میں صحیح نہ ہو، اور حقوق اللہ کو ادا کرنے کی ایکٹنگ کرتا ہے، صرف وہ ایکٹنگ ہے، دکھاوا ہے اور کچھ نہیں ہے، ایمان نہیں ہے اس کے بعد۔ اگر ایمان ہوتا تو جس طرح حقوق اللہ کو اچھے انداز میں ادا کرتا ہے اسی طرح حقوق العباد کو بھی اچھے انداز میں وہ ادا کرتا۔ حقوق العباد کے اندر کمزور ہے، بے پرواہ ہے، سب کو تکلیفیں دی جا رہی ہے، اس کے ذریعے سے سب کو تکلیف ہو رہی ہے، اور یہ 5 وقتہ نمازی بھی ہے، وہ کیا نمازی ہے؟ وہ خود اپنا ایمان چیک کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت کے بارے میں ذکر ہوا جو نمازی ہے، روزے دار ہے، نفلی نماز تک کو بھی نہیں چھوڑتی ہے، لیکن اس کی عادت یہ ہے کہ اپنی زبان سے پڑوسی کو تکلیف دیتی ہے۔ پیارے نبی نے کہا ہی فی النار، وہ تو جہنمی ہے، حالانکہ فرائض کو ادا کر رہی ہے، نوافل کو ادا کر رہی ہے، لیکن اس کی زبان کے ذریعے سے لوگ تکلیف اٹھا رہے ہیں، اس وجہ سے پیارے رسول نے اس کو جہنمی کہا۔ آپ غور کریں، گزشتہ انبیاء کی امتیں اللہ نے جن کو برباد کر دیا، بڑے بڑے گناہ کیا تھے؟ ایک تو توحید کو نہیں مانے، ان کا گناہ تھا، اور دوسرا گناہ آپ اگر دیکھیں گے حقوق العباد میں کوتاہی کرنا تھا۔ قوم شعیب کیا تھی؟ ڈنڈا مارتی تھی، ترازو کے اندر ڈنڈا مارتی تھی، یہ حقوق العباد میں کوتاہی اور کمی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے صحابہ کو تکلیف دیتی تھی، پریشان کرتی تھی۔ دیکھیں آپ قوموں کو توحید کی دعوت کا انکار کرنے کی وجہ سے ہی اللہ نے ان کو ہلاک نہیں کیا، توحید کی دعوت کا انکار کرنے کے ساتھ ساتھ حقوق العباد میں حقوق اللہ کو بھی انہوں نے مارا، حقوق العباد کو بھی انہوں نے مارا۔ حقوق العباد کو مارنے کی وجہ سے پروردگار نے ان کو دنیا کے اندر صفحہ ہستی سے مٹا دیا، حرف غلط کی طرح۔ یہ ان کا مٹانا صرف مٹانا نہیں ہے، قرآن ہمیں عبرت دیتا ہے، ہمیں نصیحت کرتا ہے۔ حقوق العباد کے اگر اس طرح تم کمزور رہو گے، ان کو پریشان کرتے رہو گے، دنیا سے مٹا دیے جاؤ گے۔ وقتی طور پر طاقت دیتا ہے اللہ تعالیٰ، مال کی طاقت دیتا ہے، عہدے کی طاقت دیتا ہے،
نام و رسوخ کی طاقت دیتا ہے۔ یہ طاقت کا غلط استعمال کر کے اگر کوئی آدمی حقوق العباد کو ادا نہیں کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوڑا اس کے اوپر برس جاتا ہے۔ جب برستا ہے تو انسان تلملا اٹھتا ہے لیکن اس کی مدد نہیں کی جاتی۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، ابو ذر گھر میں سالن پکاتے نا، سالن اگر شیربے والا پکاؤ تو تھوڑا پانی زیادہ کر کے شیربہ زیادہ کر دو، اور تم اپنے پڑوسیوں کا خیال کرو، وہ شیربہ بھیجو۔ یہ پڑوسی کے حقوق میں بتایا گیا۔ پھر کہا ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، جب بھی جبریل میرے پاس آتے تب پڑوسیوں کے تعلق سے اچھا برتاؤ کرنے کی مجھے تعلیم دیتے، اتنا تعلیم دیتے، میں سمجھنے لگا کہ جس طرح باپ مرنے پر باپ کے مال کا وارث بیٹا ہوتا ہے، ویسا ایک پڑوسی مرنے پر پڑوسی کے مال کا وارث بازو پڑوسی ہو جائے گا۔ اتنا زیادہ جبریل امین مجھے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی وصیت کرتے رہے۔ میرے بھائیوں، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، ان کو اپنوں جیسا دیکھنا، بیگانوں جیسا نہیں، ان کے دوست بن کر کے رہنا، دشمن نہیں، ان سے ہمدردی اور خیرخواہی کا معاملہ کرنا، بدخواہی اور بد اندیشی کا نہیں، یہ اسلام کا مطالبہ ہے۔ یہ حقوق اللہ، حقوق العباد کے اندر سے یہ بنیادی حقوق ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح سے بندوں کے حقوق میں سے اللہ کے رسول کے بھی حقوق ہیں، صحابہ اکرام کے بھی حقوق ہیں۔ صحابہ اکرام کے حقوق یہ ادا کرنا ہمارے ایمانی فریضہ ہے۔ صحابہ اکرام کے حقوق میں سے چند بنیادی باتیں ہم یہ جانیں، یہ مانیں کہ حضرات صحابہ سارے کے سارے فضیلت والے ہیں، عادل ہیں، پورے کے پورے فضیلت والے، سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ۔ سب صحابہ کے، مدنی صحابہ، مکی صحابہ، مہاجر صحابہ، انصاری صحابہ، سارے بدری صحابہ، غیر بدری صحابہ اور بدر کے بعد ایمان لانے والے صحابہ، سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رضامندی کا اعلان کیا ہے۔ تو سارے صحابہ کی فضیلت کا اعتراف ہم کریں، ان کی باہمی افضلیت کو مانیں۔ اللہ تعالیٰ نے بعض صحابہ کو بعض صحابہ کے اونچا رکھا ہے، اس کو ہم مانیں۔ تمام صحابہ سے ہم محبت رکھیں۔ جو لوگ صحابہ سے بغض رکھتے ہیں، نفرت رکھتے ہیں، ان سے ہم نفرت کریں۔ صحابہ کرام سے بغض رکھنے والے سے ہم بغض کریں، نفرت کریں، ان سے تبرہ کریں، اور صحابہ کرام کا ذکر خیر ہم کریں، ان کے محاسن کو عام کریں۔ اس بات کی ہم گواہی دیں کہ تمام صحابہ جنتی ہیں، اور ان کے حق میں دعا استغفار کریں۔ ان کی جو بھی بھول چوک ہوئی ان کو نظر انداز کریں، آخر وہ بھی تو انسان ہیں۔ چھوٹی موٹی غلطیاں انسان ہونے کے ناطے ان سے ہو گئی، لیکن ان کے کفارے بہت زیادہ ہیں۔ ایک غلطی ان کی ہوئی، وہ غلطی کو مٹانے کے لیے ہزاروں نیکیاں ان کے پاس موجود ہیں۔ چنانچہ آپ بھی دیکھو، کوئی ہم بڑا گناہ کا کام کرتے، معلوم ہو گیا، پھر ہم نے توبہ کر لی، تو کیا کبھی بھی دوسرے آدمی اس کو بول کر کے تو نے یہ کام کیا، تو نے یہ کام کیا بول کر کے اس کو برا بلا بولے گا؟ جب اس نے برا کام کیا، توبہ کر لیا، ہو گیا اس کا۔ جب وہ معمولی انسان ہے، توبہ کرنے کے بعد صاف ہو گیا۔ حضرات صحابہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جنتی ہونے کی گارنٹی دیا، اجتہادی طور پر ان سے کچھ غلطی ہوئی ہے تو پھر اجتہادی طور پر غلطی ہونے پر ان کو ثواب ہے۔ پھر ایسی چیزوں کو اٹھا کر کے ہمیشہ ان کے لیے ناجائز کلمات بولنا، ان کے نام کو اچھے انداز میں نہ لینا، اور ان کو نعوذ باللہ جہنمی بولنا، یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ یہ صحابہ کرام کے حقوق کے تعلق سے ہم لوگوں کو سوال ہوگا۔ میرے بھائیوں، جو بھی اختلافات ان کے اندر ہوئے ہیں، ان کے بارے میں ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ خاموشی اختیار کرنا چاہیے۔ جتنے بھی اختلافات صحابہ کرام کے اندر ہوئے، ان کے بارے میں خاموشی اختیار کرنے کا حکم ہے، ان کی اقتداء کرنے کا حکم ہے، اور ان کے طریقے پر چلنے کا حکم ہے۔ میرے بھائیوں، اور ایک طبقہ ہے بندوں کے اندر، یہ ملازمین کا، کام کرنے والوں کا۔ ملازمین کے بھی حقوق اسلام نے ہمیں بتائے۔ جو بھی کام کرتے آپ کے ماتحت میں ہے، خادم کو اچھا نام سے پکارنا، نام بگاڑ کر کے نہ پکارنا، ان کا مذاق نہ اڑانا، ان کے عیب جوئی نہ کرنا، یہ حقوق ہے ان کے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے کچھ بھائی ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے وقتی طور پر تمہارے ہاتھ کے نیچے رکھا ہے۔ تمہارے بھائی ہیں وہ، لیکن وقتی طور پر تمہارے ہاتھ کے نیچے رکھا ہے۔ پیارے رسول نے فرمایا، دیکھو ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، جو تم کھاؤ وہ کھلاؤ، جو تم پہنو ان کو وہی پہناؤ، اتنا کام ان کے اوپر نہ ڈالو کہ ان کو تھکا دو، اگر زیادہ کام ان کے اوپر تم ڈال دو تو تم ان کی مدد بھی کرو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ اس کے ساتھ عام مسلمانوں کے بھی حقوق رسول اللہ نے بیان فرمائے۔ یہ کہا کہ جب بھی اپنے بھائی کو دیکھو، ملو تو سلام کرو، کترا کر کے، جی چرا کر کے جاؤ نہیں، بلکہ سلام کو عام کرو۔ شیطان ہم کو سلام کرنے سے روکتا ہے، لیکن سلام کو اگر عام کریں گے تو یہ رسول کے حدیث پر عمل کرنے کی وجہ سے ہم کو ثواب ملتا ہے۔ تو سلام کو عام کرو، جائز دعوت اگر اپنا بھائی دیتا ہے تو اس کو قبول کرو، خیر خواہی اگر وہ طلب کر رہا ہے تو اس کے ساتھ خیر خواہی کرو۔ یہ خیر خواہی نہیں ہے کہ یہ سامنے آپ بولے، پیچھے سانپ بولے۔
آپ سامنے آپ بولے بہت اچھے آپ بولے، اور پیچھے جا کر کے اس کی تعریف سے برائی بولے، غلطی بولے، اور زبان کو روک ہی نہ رہے۔ آپ یاد رکھیں، کوئی پیچھے کسی کے آپ بول رہے وہ نہیں ہے، فرشتے موجود ہے لکھنے والے، پروردگار جانتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ پیارے رسول نے یہ بھی کہا، بہت زیادہ لوگوں کو میں نے جہنم میں جو جاتے ہوئے دیکھا، یہ زبان کی کھیتی کی وجہ سے جہنم میں جاتے ہوئے دیکھا، یہ زبان کو ناجائز طریقے سے استعمال کرتے ہوئے میں نے جہنم میں جاتے ہوئے دیکھا۔ تو یہ مسلمان کی خیر خواہی نہیں ہے کہ آپ اس کے سامنے اچھا نظر آئے اور پیچھے جا کر کے اس کی قبر کھودے، اس کا گڑھا کھودے اس کے پیچھے، یہ کوئی اچھا ہی نہیں ہے۔ خیر خواہی یہ ہے کہ اس کے سامنے جیسے ہیں آپ اس کے پیچھے بھی ویسے رہیں۔ اگر کوئی چیخ کر الحمدللہ بولے تو اس کا جواب دیں، کوئی بیمار ہوا تو اس کی عیادت کے لیے جائیں، اگر ہمارا بھائی بہن کوئی انتقال ہو گیا تو اس کی کفن دفن کے اندر شرکت کریں۔ یہ عام مسلمانوں کے حقوق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ میرے بھائیو، ہم اللہ کے نوکر ہیں، اور نوکر کے اوپر مالک کی طرف سے ذمہ داری پڑتی ہے، تو نوکر کو چاہیے کہ وہ ضرور وہ کام کو ادا کرے۔ تو یہ حقوق اللہ اور حقوق العباد ہیں، یہ ادا کرتے ہوئے اگر ہم زندگی گزاریں گے تو پروردگار انعام دے گا جنت کی شکل میں، اگر ہم نے حقوق میں پامالی کی تو پھر سزا دے گا جہنم میں جانے کی شکل میں۔ اس لیے ہم لوگوں کو ہمیشہ یہ احساس دل میں ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے نوکر ہیں، اللہ کے بندے ہیں، پروردگار نے ہمارے اوپر حقوق ڈالا ہے، وہ حقوق کو ادا کرتے ہوئے زندگی گزارنا ہی ہمارا کام ہے۔ اگر یہ کرتے ہوئے اگر زندگی گزارے مر گئے انشاءاللہ کامیاب رہیں گے، اگر یہ حقوق کو ہم نے پامال کر دیا تو پھر ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جواب دینا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو پروردگار نے جو حقوق ہمارے اوپر ڈالے کما حق کا اس کو ادا کرتے رہنے کی ہمیں اللہ توفیق عطا فرمائے۔ جب تک دنیا فانی میں ہمیں اللہ زندہ رکھے، ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھے، جب خاتمہ ہو تو بالخیر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قبر کے عذاب سے بچائے، جہنم کے عذاب سے بچائے، اور جو لوگ ایمان کی حالت میں یہاں سے جا چکے ہیں ان تمام لوگوں کو عذاب قبر اور عذاب جہنم سے بچائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی واتم واہم واجل واکبر۔